یہ علی کی بھی سنت ہے. بولو جلدی بولو. میں جو کربلا لے جانا ہے آپ کو, کربلا لے جانا ہے. کربلا کے بعد پھر انشاءاللہ آپ انہیں سنیں گے. زور سے بولو سبحان اللہ. میں بولتا رہوں, مرضی ہے آپ کی کہ نہیں ہے؟ ذرا دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ. آج کے بعد کوئی مزدور کا بیٹا نہ شرمائے یہ کہتے ہوئے کہ میرا باپ مزدور ہے. بالکل شرمانے کی ضرورت نہیں. اگر آپ کا بھائی رکشا چلاتا ہے فخر سے کہو کہ میرے بھائی نے مجھے حرام کا نہیں کھلایا, حلال کا کھلایا ہے. ذرا دل لگا کے بولو سبحان اللہ. سیدہ پاک نے سید مولا علی مزدوری کرنے کے لیے پورے دن مزدوری کر کے شام کو آئے ہیں اور آ کر کے سیدہ پاک کو دے دیا کھانا. وہ دے دیا جو. اب جو نبی کی بیٹی نے, میری بہنیں سن لیں, میری بیٹیاں سن لیں, نبی کی بیٹی نے چکی چلانا شروع کر دی. چکی چلاتے 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 توجہ کرنا, میری طرف توجہ کرنا. اشرف علی تھانوی نے لکھا ہے, یہ دیوبندیوں کے مولانا ہے, انہوں نے کہا ہے, وہ کہتے اس نے بھی لکھا ہے مطلب اس بات کو, حالانکہ ہمارے علماء نے بھی لکھا ہے کہ مولا علی ایک پاؤں رکھتے تھے کائے پہ گھوڑے کے رکاب پر, اور گھوڑے پہ بیٹھنے سے پہلے مولا علی کا ایک قرآن پورا ہو جاتا تھا. سمجھ میں آئی؟ جو سمجھ میں آئے وہ کرامت نہیں ہوتی, جو سمجھ میں نہ آئے وہی ہوتی ہے. توجہ ہے کہ نہیں؟ توجہ ہے میری بات طرف نہیں؟ دل لگ رہا ہے؟ ذرا کن لوگوں کا دل لگ رہا ہے یار؟ فیس بک پہ دل لگتا ہے, حضور کی باتوں میں دل نہیں لگ رہا ہے. انسٹاگرام 3 گھنٹے چل جاتا ہے اور انگلی ایسے چلتی رہتی ہے. بالکل یہ کیا ہے؟ یہ بے وقوفی ہے. یہ ڈوپامین اٹیک کر رہا ہے آپ کے اوپر. یہ آپ کے اندر جو یہ کیا سمجھ رہے ہیں بیماری ہے, یہ بھی اس کا علاج ہوگا کچھ دنوں کے بعد. آپ دیکھ لینا 10 سال کے بعد موبائل کے مریضوں کا علاج ڈاکٹر کیا کریں گے. لکھ لو اس بات کو, یہ بیماری ہے. توجہ ہے میری طرف نہیں آپ کی؟ اب میری طرف توجہ کرو, ذرا غور کرو, میری طرف توجہ کرو. میں کیا کر رہا تھا؟ مولا علی فرماتے ہیں, مولا علی اپنے گھر میں سیدہ پاک نے پھر چکی چلائی. اتنی اچھی بات سے سبحان اللہ نہیں بولیں گے. چکی چلائی, اور چکی چلانے کے بعد میں گزارش کرتا ہوں کہ بیٹھیں آپ لوگ, مجھے پیسے نہ دیں, میں تھوڑا ڈسٹرب ہوتا ہوں پیسے لینے میں. بیٹھ جائیں, پیسے نہ دیں آپ, بس سن لیں, یہی آپ کا انعام ہے. واللہ اگر آپ مجھے ٹھیک سے سن لیں گے نا تو یہی انعام ہے آپ کا. پیسہ کوئی نہ دیں, ہاں گزارش کر رہا ہوں, بیٹھے رہیں آرام سے. جب شبیر بھائی کا نمبر آئے گا دیجیے گا, ہے نا. میں ایسا نہیں کہ مجھے طلب نہیں ہے, مگر نہیں یہ ہے کہ یہ اس وقت جو بات ہو رہی ہے بہت ضروری ہے. چونکہ ایک حدیث شریف اعلیٰ حضرت نے اس حدیث کو کوٹ کیا ہے. فرماتے ہیں کہ جو نذرانے کو منع کرے گا, حضور کی حدیث ہے, جو نذرانے کو منع کرے گا ایک دن بھیک بھی مانگے گا تو بھیک بھی نہیں ملے گی. تو میں منع نہیں کر رہا ہوں, آپ کسی دوسری صورت سے کر سکتے ہیں, مگر فی الحال میری تقریر پر اثر ہو رہا ہے. بیٹھے آرام سے, میں اپنی باتوں سے الگ ہٹ رہا ہوں. میں کہیں اور ہوں, آپ یہی ہیں, میں ابھی مدینے میں ہوں. میں مدینے میں اس چکی کے آس پاس ہوں جس چکی نے پوری دنیا کو پالا ہے. یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے, زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے. سیدہ نے چکی چلائی, چکی چلانے کے بعد انتظار ہو رہا ہے. حسن حسین دونوں روزے سے ہیں, سیدہ پاک روزے سے ہیں, مولا علی روزے سے ہیں. اذان کی آواز آ جائے کہ اذان دے دیں, اذان بلال اذان پڑھ دیں. کہ کیسا دور ہے یہ, ایسا دور ہے ایک مسجد ہے مگر ساری چیزیں لاجواب ہیں. یہاں کے نمازی لاجواب نمازی, ابو بکر, عمر, عثمان, علی, حذیفہ, طلحہ, عبد الرحمان. زور سے بولو بلال, اور مؤذن بلال, اور امام نبیوں کا امام. نہ امام کی طرح دوسرا امام کوئی آیا, نہ مقتدیوں کی طرح مقتدی آئے, اور نہ مؤذن کی طرح پھر ایسا مؤذن پیدا ہوا. یہ کائنات کا سب سے بڑا مسلح ہے. توجہ ہے کہ نہیں؟ مولا علی نے انتظار کر رہے ہیں اذان کی آواز آ جائے. اب ذرا دھیان سے سنیے گا, یہ کھانا تیار ہے, اذان کی آواز آ جائے, مگر اذان کی آواز آنے سے پہلے ایک مسکین کی آواز آتی ہے. آواز میں تھوڑا درد تھا. آواز یہ تھا کہ نبی کی بیٹی, میں مسکین ہوں, میرے گھر بچے, میں نے کھانا نہیں کھایا, میرے بچوں نے, وہ بھوکے ہیں میرے بچے, اور میں بڑی امید سے آیا ہوں, کیا آپ مجھ کو کوئی دے سکتی ہیں؟ ایک دن کی بھوکی پیاسی نبی کی بیٹی نے سب سے پہلے اپنا ہاتھ بڑھایا اور سیدہ نے کہا, لو حسن میرے بدلے کا, میرے حصے کا کھانا دے کے آؤ. تو حضرت مولا علی بولے, میرے حصے کا بھی دے کے آؤ حسن. تو حسنین دونوں بھائی بولے, ہم ہی کیوں کھائیں گے, پھر ہم بھی تو دے کے آئیں گے اپنے بدلے کا. دونوں بچے بھی دے کر کے آ گئے. اور یہ پھر اب دوسری رات گزر گئی ہے اہل بیت پر, اور پھر یہ دوسری رات کے بعد یہ تیسرے دن کی صبح ہوئی ہے. دوسرے دن کی صبح میں انہوں نے پانی سے سحری کر لی ہے. پھر مولا علی جو ہے وہ مزدوری کرنے کے لیے گئے ہیں. ایک تو عرب کا ہائی ٹیمپریچر, اس میں مولا علی 2 دن کے روزے سے, اس کے بعد اللہ اکبر دوپہر تک جو ہے وہ افطار کر کے دوپہر تک محنت کر کے مزدوری کر کے شام کو لے کے آئے ہیں. پھر نبی کی 2 دن کی بھوکی پیاسی بیٹی نے پھر چکی چلائی ہے, اور چکی چلاتے چلاتے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیٹی نے چکی چلانے کے بعد
پھر روٹی بنائی ہے اور روٹی بنانے کے بعد پھر انتظار ہو رہا ہے کہ اذان کی آواز آ جائے. آج یہ دوسرا روزہ ہے, اذان کی آواز آ جائے, مگر اذان کی آواز آنے سے پہلے ایک آواز آتی ہے اور بڑی پردرد آواز ہے. آواز یہ ہے, میں ایک یتیم ہوں اور میرا باپ مر چکا ہے, 3 دن ہو گئے میرے گھر میں کچھ بنا نہیں, کیا اہل بیت مجھ کو کچھ دے سکتے ہیں؟ کیا سیدہ کے گھر سے کچھ مل سکتا ہے؟ اللہ اکبر, کیا خاتون جنت مجھے کچھ دے سکتی ہیں؟ نبی پاک کی بیٹی نے کہا لو اس یتیم کو دے کے آؤ. 3 لوگوں نے دے دیا. پھر یہ تیسری دن رات بھی گزر گئی, اب تیسرا دن بھی روزہ, اور وہ بھی کسی کھانے سے نہیں بلکہ پھر وہ بھی پانی سے. اور بے روزہ اور نہ روزہ رکھنے والوں, بغیر روزے کے رہنے والوں, کیا جواب دو گے کل قیامت کے دن کہ تمہارے گھر میں نعمتیں بھری ہوئی تھی اور اہل بیت کے گھر میں نفلی روزہ ہے, اور تیسرا دن بھی پانی سے افطار سحری کی گئی ہے. پانی سے سحری کرنے کے بعد مولا علی گئے ہیں اپنے بچوں کو دیکھ کر کے, باپ گیا ہے مزدوری کرنے اور مزدوری کرنے باغ میں. اچھا میری طرف دیکھیں, یہ ایک حدیث الگ سے ضم کر رہا ہوں. یہ حدیث میں نے مدینہ شریف میں بیٹھ کے پڑھی تھی اور 21 رمضان کو پڑھ رہا تھا تو میرے سامنے حضور کا گنبد تھا. یعنی جب میں حدیث پڑھ رہا تھا تو وہ مدینے والا بھی گنبد میرے سامنے تھا. اس حدیث کا اثر میرے دل پر جو ہوا ہے اس کو آج تک میں کبھی ختم نہیں کر پاؤں گا. وہ عجیب سا اثر تھا کہ مولا علی کہتے ہیں میں 15 دن کے بعد اپنے گھر آیا. کتنے دن کے بعد بولو؟ 15 دن کے بعد. اور کہتے ہیں جب میری بیوی نے دروازہ کھولا تو مسکرا کے سلام کر دیا. یہ سے والے میاں تعویذ دے دیں گے تو میرا گھر اچھا ہو جائے گا. ان عورتوں کو کوئی سمجھائے, یہ سے والے میاں تعویذ دے دیں گے تو میرا شوہر مٹھی میں آ جائے گا. اور کام مٹھی سے باہر پھینکنے کے کر رہی ہے. آدمی جب آتا ہے تو منہ بنا کے بیٹھ جاتی ہے. یہ دنیا کی منحوس عورتوں کی پہچان ہے کہ دوسروں کے سامنے مسکرائیں گی, اپنے مردوں کے سامنے نہیں مسکرائیں گی. یہ ذلیل قسم کی عورت کی پہچان ہے کہ دوسرے عورت کو تو منہ بنا کے دکھائیں گی, اپنے چہرے پہ چاہے وہ اپنے چہرے پہ میک اپ کر کے دکھائیں گی. ان سے پوچھو میک اپ کرنے والا تو گھر بیٹھا ہے, اس کے لیے تو میک اپ نہیں کیا. یہ جو شادی میں میک اپ کر کے جا رہی ہو, آپ کو شرم نہیں آئی کہ آپ کی نیت دوسروں کو دکھانے کی ہے, دنیا کے گندے لڑکوں کو دکھانے کی ہے؟ ارے شرم نہیں آئی؟ تیرے ہر قدم پہ تجھ پہ لعنت ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب عورت بے پردہ ہو کے گھر سے نکلے ہر قدم پر اس پر لعنت اللہ کے فرشتے بھیجتے ہیں. مگر جب وہی عورت اپنے شوہر کو دکھانے کے لیے میک اپ کرے اور اگر اس کا آدمی اس کو دیکھ کے خوش ہو جائے تو اللہ ایک صدقے کا ثواب عطا فرماتا ہے, ایک صدقے کا ثواب عطا فرماتا ہے. کوئی ضرورت نہیں وہ تعویذ دینے والوں کے پاس جانے کی, کوئی ضرورت نہیں. ایک ہی طریقہ ہے جب شوہر کو اگر منانا ہے, اور یہ سنت فاطمہ ہے کہ جب تیرا شوہر گھر میں آئے تو مسکرا کے سلام کر دے, انشاءاللہ برکتیں گھر میں رہے. واہ 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 واہ, برکتیں برکتیں برکتیں. نہیں پانی نہیں, زور سے بولے سبحان اللہ. پانی آپ کی محبت, مسکرا کے بولیں, مسکرا کے بولیں. مولا علی کہتے ہیں میری بیوی نے مسکرا کے مجھے سلام کر دیا. کیا بہترین طریقہ ہے. دیکھیں تو وسیم بریلوی نے کہا تھا تھکے ہارے پرندے جب بسیرے کو لوٹے تو سلیقے مند شاخوں کا لچک جانا ضروری ہے. جب شوہر آئے تو عورت کو اچھا ماحول دینا چاہیے, گھر بنا رہے گا. کسی کی پنچایت کی ضرورت نہیں, ورنہ ساری دنیا سے پنچایت کراؤ, کوئی فائدہ نہیں ہے. مگر سنیے, سیدہ فاطمہ نے مسکرا کے, حضرت علی بولے مجھے بھوک لگی ہے, پانی پیش کیا. یہ طریقہ ہے, کچھ نہ ہو تو پانی دے دو. تو انہوں نے پانی پہ کب بھوک لگی ہے, کہتے مولانا نے 3 بار آواز دی نا, آواز نہیں آئی. 4تھی بار میں نے کہا سیدہ, اندر سے رونے کی آواز آئی. میں اندر گیا نا تو دونوں عالم کے مالک و مختار کی بیٹی بیٹی بھی رو رہی ہے, جس کی آنکھیں حضور کی طرح, جس کے ہونٹ حضور کی طرح, جو مسکرائے تو نبی کی طرح لگے, جو اٹھے تو نبی کی طرح لگے. امی عائشہ فرماتی فاطمہ چلتی تھی تو ایسا لگتا تھا اللہ کا رسول چل رہا ہے, فاطمہ بولتی تھی تو ایسا لگتا تھا اللہ کا رسول بول رہا ہے. میں نے کہا فاطمہ آپ کو کس چیز نے رلایا ہے؟ اب ذرا عظیم باپ کی عظیم بیٹی کی بات سنیے. فرمایا میرے سرتاج میرے ابا نے, میں اس وجہ سے رو رہی ہوں کہ آپ کو کھانا نہیں دے پائی, اس کا افسوس ہے کہ آپ سفر سے آئے. کہا کیوں؟ کہ جب آپ گھر سے گئے تھے کئی دن کا فاقہ تھا, گھر میں آئے ہیں تو آج کئی دن کا فاقہ ہے. حضرت علی کہتے ہیں آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ کہ میرے ابا نے کہا تھا فاطمہ علی سے وہ مت مانگنا جو ان کے پاس موجود نہ ہو. کہتے ہیں میں بیٹھا تھا, پھر میں رونے لگا اور بہت رویا, اور پھر میں نے فاطمہ کو روتے دیکھا. میں نے پوچھا کیوں روتی ہیں؟ کہنے لگی آپ چلے گئے تھے, میرے ابا کے گھر میں 16 دن سے چولہا نہیں جلا ہے میرے ابا کے گھر میں. حضرت علی کہتے ہیں بچوں کی بھوک اپنی جگہ, مگر حضور کو سن کے میں باغ کی طرف گیا, اور جا کر کے میں نے باغ والے سے کہا کوئی کام لے لو مجھ سے. اس نے کہا 1 ڈول نکالو گے اور پانی دو گے میرے باغ کو تو 1
کھجور دوں گا. کہتے 3 ڈول نکالے, پسینے میں بھیگ گیا, مگر پھر حضور کو یاد کیا, 17 ڈول نکالے, بالکل بھیگا ہوا ہوں پسینے سے, اور میرے بچے بھی بھوکے, میں بھی خود بھی بھوکا, مگر ایک کھجور چکھی تک نہیں. ایسے کر کے حضور کی بارگاہ میں لے گیا. حضور یہ نذرانہ ہے, فرمایا علی تیرے بچے بھوکے ہیں, تیری فاطمہ بھوکی ہے, تیرے حسن بھوکے ہیں, ان کو نہیں دیا. میں نے کہا حضور حسن سے زیادہ, فاطمہ سے زیادہ, حسین سے زیادہ علی آپ سے محبت کرتا ہے میرے آقا. حضور نے دونوں ہاتھ اٹھا کے دعا کی تھی, اے اللہ میں اپنے علی سے محبت کرتا ہوں, تو بھی میرے علی سے محبت کر. یا اللہ میں اس کی اولاد سے راضی ہوں, تو بھی اس سے راضی ہو جا. پھر حضور میرے گھر گئے کہ تیرے بچوں کے ساتھ کھاؤں گا بیٹھ کر. حضور نے کھجور کی گٹھی نکالی, اور پھر کھجور جب حسن کے منہ میں دی تو حسن نے نانا کو دیکھ کے رونا شروع کیا, حسین نے بھی رونا شروع کیا. میرے نبی نے دونوں کو پیار کیا تو سیدہ رونے لگی. فرمایا نہ میری بیٹی فاطمہ نہ رو, میری بلاڈلی, یہ متاع دنیا قلیل, یہ دنیا چھوٹی ہے, اور یہ دنیا کی رونقیں, دنیا کی لذتیں آل محمد کے لیے نہیں ہے, آل محمد کے لیے دنیا نہیں ہے میری بیٹیا نہ. حضرت علی کہتے ہیں میں تیسرے دن اپنے گھر آیا, اور میری بیوی نے پھر 3 دن کی روزے کی بیوی نے, روزے دار روزے کے ساتھ میری بیوی نے چکی چلائی, اور چکی چلانے کے بعد میری بیوی نے 3 دن کا روزہ رکھنے کے بعد پھر چکی چلائی کہ نیچے کو جو ہے وہ کھانا رکھ دیا. اب اذان کی آواز آ جائے, مگر اذان کی آواز نہیں آئی, ایک قیدی کی آواز آئی, وہ بھی غیر مسلم کی, ایک اسیر کی آواز آئی. اس نے کہا میں ایک غیر مسلم ہوں, مجھے مدینے میں کسی نے کھانا نہیں دیا, اور سب نے مجھے ڈانٹ دیا, بھگا دیا, میں قیدی ہوں, کیا نبی کی بیٹی مجھ کو کچھ دے سکتی ہے؟ میں نے سنا ہے جسے کہیں سے کچھ نہیں ملتا وہ فاطمہ کے گھر سے کبھی خالی نہیں جاتا ہے, کیا آپ کچھ دے دیں گی؟ سیدہ نے کھانا اٹھایا, حسن نے اٹھایا, دے دیا. جب اذان ہوئی مسجد میں گئے نا تو دونوں بچے کانپتے تھے بھوک کی وجہ سے, چہرہ بالکل پیلا تھا. میرے نبی نے دونوں بچوں کو پیار کیا اور کہا علی تیری سخاوت اللہ نے پسند کر لی ہے. اے لوگوں ذرا سوچو تو ہم نے کس پیغمبر کو بھلا دیا ہے, کس رسول کو بھلا دیا ہے, آج ہم بالکل بھول چکے ہیں. ذرا غور تو کرو. میرے نبی نے فرمایا علی تیری سخاوت اللہ کو پسند آئی, تیری ضیافت اللہ کو پسند آئی. اللہ نے جبرائیل کو بھیجا اور پھر فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا, یعنی خود نہ کھاتے ہیں بھوکوں کو کھلا دیتے ہیں. کیسے صابر ہیں محمد کے گھرانے والے. مگر میں نے عرض کی تھی اے سیدہ, اے طیبہ, اے طاہرہ, اے سیدہ فاطمہ, یہ بتائیں آخر آپ نے 3 دن کا روزے کیوں رکھے, 4 دن کا کیوں نہیں رکھا, یا 2 دن کا کیوں نہیں رکھا؟ آواز آئی میرا پیغام یزید کے لیے تھا مدینے سے, اور یزید تو میرے بیٹے حسین کو ڈرا نہیں پائے گا, نہ 3 دن کی بھوک سے, نہ 3 دن کی پیاس سے, کیونکہ فاطمہ نے ٹریننگ مدینے میں کرا کے بھیجا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. واہ واہ واہ, نعرہ تکبیر, دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرہ تکبیر, آپ کو نعرہ رسالت. آپ کو یہ ماحول کیسا لگ رہا ہے بولو؟ اللہ اللہ, یہ ماحول سب غوث پاک کا بنایا ہوا ماحول ہے, یہ سب بڑے پیر نے بنایا ہے. واہ واہ واہ, توجہ کریں حسین. اب سنو, اب ذرا ایک توجہ کرنا. مولا علی کہتے ہیں میں نے اپنی بیوی فاطمہ سے پوچھا, بولو سبحان اللہ, میں نے پوچھا فاطمہ میں قرآن پڑھتا ہوں. توجہ کرنا حاجی عثمان صاحب, ذرا آپ کی توجہ اس اپنے بات پر. یہاں پہ دیکھیے, میں نے پوچھا فاطمہ یہ بتائیں میں جب قرآن پڑھتا ہوں ایک پاؤں رکھتا ہوں گھوڑے کی رکاب پر, اور زین پر بیٹھنے سے پہلے میرا قرآن مکمل ہو جاتا ہے. یہ آپ کے ابا کی برکت ہے, مگر آپ بتائیں آپ کیسے قرآن پڑھتی ہیں؟ تو سیدہ چکی چلا رہی تھی, مسکرا کے بولی میں اپنی چکی شروع کرتی ہوں, اس کے اندر دانے رکھتی ہوں, اور ایک راؤنڈ, ایک چکر میری چکی کا پورا نہیں ہوتا کہ فاطمہ کا قرآن پورا ہو جاتا ہے. ارے جب باپ ایسا قرآن پڑھے اور ماں ایسا قرآن پڑھے تو بیٹا اگر نیزے پہ چڑھ کے قرآن پڑھے تو حیرت کی بات کیا ہے. اللہ اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ. یزید بنتے ہیں لوگ آج بھی کوشش سے, حسین بنتے نہیں خدا بناتا ہے. اچھا ایک چیز ہے تقدیر, کیا ہے بولو؟ تقدیر کو نہ ماننا کفر, تقدیر کو ماننا ہی پڑے گا, اور میں آپ سے منوا بھی لوں گا ابھی یہیں بیٹھ کے. جو تقدیر کو نہ ماننے والا ہے میری 2 منٹ کی بات سنیں, 2 منٹ میں بھی نہیں. کسی نے اپنے باپ کو اپنے آپ انتخاب کیا؟ بتاؤ. ارے کوئی اپنی مرضی سے اپنا باپ چنتا ہے؟
اگر ایسا ہوتا تو لوگ بل گیٹس کے گھر پیدا ہوتے, اڈانی امبانی گھر بچے پیدا ہوتے, غریبوں کے گھر بچے پیدا نہیں ہوتے. کوئی اپنی مرضی سے اپنا باپ, اپنی ماں, بولو, اپنی ماں, اپنی بہن, اپنا بھائی, اپنا نانا, اپنی نانی, اور کسی کا نانا ٹھیک ہے تو نانی ٹھیک نہیں, کسی کا دادا ٹھیک ہے تو دادی ٹھیک نہیں, کسی کا باپ ٹھیک ہے تو ماں ٹھیک نہیں, کسی کی ماں ٹھیک ہے تو بھائی ٹھیک نہیں, کسی کا بھائی ٹھیک ہے تو بہن ٹھیک نہیں, کسی کو اللہ نے بہن سے نوازا اچھی بہن ہے تو اس کے بھائی اچھے نہیں ہے. مگر پوری دنیا میں ایک ہستی ایسی ہے حسین ابن علی کی, جسے جدھر سے دیکھو لاجواب ہے. اللہ نے اسے بھائی حسن مشتبہ دیا, بہن زینب کبریٰ دی, اس کو ماں سیدہ فاطمہ جو ساری جنتی عورتوں کی سردارہ ہے, اس کا باپ علی جو سارے ولیوں کا سردار ہے, اس کی نانی خدیجہ جو ساری امہات المومنین کی سردارہ ہے, اور اس کا نانا سارے نبیوں کا سردار ہے. افضل ہے کل جہاں میں گھرانہ حسین کا, پورا بندہ ہاتھ اٹھا کے, افضل ہے کل جہاں میں گھرانہ حسین کا, ارے نبیوں کا تاجدار ہے نانا. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, واہ واہ واہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. مسکرا کے بولو, واہ واہ واہ. مسکرا کے بولو. اب ذرا کربلا میں آتے ہیں. کربلا کیا ہے؟ حق اور باطل کی لڑائی. کربلا کائی کی لڑائی ہے؟ حق, جھوٹ اور سچ کی لڑائی. یزید اور حسین کی لڑائی نہیں ہے, اسلام اور گمراہی کی لڑائی ہے. حسین گرنا شہید ہوتا تو آج گھر گھر یزید ہوتا. اللہ اللہ اللہ, توجہ ہے کہ نہیں؟ واہ واہ. حسین کون ہے؟ حسین کون ہے؟ اچھا آپ یہ پسند کرو گے آپ کا امام کسی شرابی کے پاس بیٹھے؟ نا. آپ پسند کرو گے آپ کا امام کسی جواری کے پاس بیٹھے؟ نا. یار جب آپ کا امام آپ پسند کرو گے اس کے ہاتھ میں بیعت ہونا جو شرابی کے گھر کھانا کھاتا ہے, آپ اس کے ہاتھ میں بیعت دے سکتے ہو؟ اور ایسا پیر پسند کرو گے جو کسی بے نمازی کے ساتھ رہتا ہو؟ نہیں نا. ارے تو حسین تو پیروں کا بھی پیر ہے اور اماموں کا بھی امام ہے. یزید کے ہاتھ میں کیسے ہاتھ دے دیتے؟ نہیں دیا ہاتھ, چھوڑ دیا مدینہ, چھوڑ دیا, بولو چھوڑ دیا. جب زیادہ دباؤ بڑھا تو آپ نے فرمایا میں مدینہ چھوڑ رہا ہوں, اس وجہ سے میں نہیں چاہتا میرے نانا کے مدینے میں لڑائی ہو. توجہ کرو ذرا میری طرف دیکھو. یہ مدینے سیلفی والے لوگ جو جاتے ہیں یہ کوئی جاتے واتے نہیں ہے, یہ تو سیلفی نکالنے جاتے ہیں. یہ تو وہاں وہی کرتے رہتے ہیں, ادھر سے لائیو ادھر سے لائیو. کبھی اپنے گناہ بھی لائیو کرنا بیٹے, اتنی نیکیاں لائیو کرتا ہے, کبھی گناہ بھی لائیو کرنا. اپنے گناہ چھپاتا ہے, نیکیاں لائیو کرتا ہے. نیکیاں تو چھپانے کی ہوتی ہیں. وہاں مدینے میں کھڑا ہے اور کہہ رہا ہے ایک لائک دے دو, اور وہ بھی ہندوستانی لوگوں سے. پاگل ہے, مدینے گئے ہی کیوں تھا؟ یہیں پہ لائک مانگ لیتا, میں مدینے میں ہوں ایک لائک کر دو. اور پاگل ایک بار مدینے والے سے کہہ دیتا یا رسول اللہ ایک بار لائک کر دو میرے نبی. واہ واہ. اور توجہ ہے کہ نہیں؟ ہاں, سید کے کھلنے میں دیر لگتی ہے مگر کھلتا ہے تو پھر کھلتا ہے. زور سے بولو سبحان اللہ, دل لگا کے بولو. اب ذرا غور کرو, مدینہ چھوڑ دیا. ویسے میں اپنی بات کر رہا ہوں, میں نے ہندوستان کے کئی شہروں میں رہا بھی ہوں, 10 دن تقریر کی ہے بڑے بڑے شہروں میں, اور بھی جگہ گیا ہوں دنیا کے, اور بھی 1-2 ملکوں میں گیا ہوں. مگر مجھے آج تک کوئی شہر پسند نہیں آیا. ایسا نہیں لگا مجھے کہ مجھے وہاں کی یاد آئی ہو. مگر 2017 میں گیا تھا پہلی بار حج کرنے. اب ہر سال جاتا ہوں الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے. مگر میں آپ کو قسم کھا کے بتا رہا ہوں, آج تک کوئی ایسا دن نہیں گزرا 6 سال میں جو مجھے مدینہ یاد نہ آیا ہو. خدا کی قسم کھاتا ہوں. میرے جیسے گنہگار انسان کو, اور ایسے اعلیٰ حضرت کی نظر سے دیکھو مدینہ, کبھی دیکھو اعلیٰ حضرت کی نظر سے. مجھے خدا کی قسم اتنا ہندوستان میں بریلی میں جب جاتا ہوں تو اعلیٰ حضرت کے ہونے کا احساس ہوتا ہے, مگر اتنا نہیں ہوتا جتنا مدینے میں مجھے اعلیٰ حضرت کا احساس ہوتا ہے. چونکہ اعلیٰ حضرت کو جہاں جاؤ اعلیٰ حضرت,
کہا کیسے پڑھوگے, کیسے جاؤ گے حضور کی بارگاہ میں؟ ایسے ہی جاؤ گے کہ مجرم بلائے آئے ہیں, جاؤ کا ہے گواہ, پھر رد ہو کبھی یہ شان کریموں کے گھر کی ہے. سرکار ہم گواروں میں طرز ادب کہاں, ہم کو تو بس تمیز یہی بھیک بھر کی ہے. مانگیں گے مانگے جائیں گے, منہ مانگی پائیں گے. دنیا کے پیسے والوں, یہ پیسہ تمہارے کام نہیں آئے گا. دیکھو ایک بار مدینہ, ایک بار دیکھو میرے حضور کا مدینہ, ایک بار کعبے کی بہاریں دیکھ لو. اے نوجوانوں, موبائل نہ بدلو, آسان ہے مدینہ دیکھ لو, حضور کی بارگاہ کی حاضری کر لو. میرا امام ایسا ہے کہ اگر اس کو بریلی میں ڈھونڈو تو نہیں ملے گا. کہاں ملے گا؟ فرماتے ہمیں رضا تیرے دل کا پتہ چلا وہ مشکل, در روزہ کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا. یعنی مدینہ انسان کا چھوڑنا بڑا مشکل ہے, مگر جب میں نے مدینہ چھوڑا, جب حاجی نے مدینہ چھوڑا, جب عام آدمی نے مدینہ چھوڑا تو دل پھٹ گیا. وہ ایئرپورٹ تک روتا ہوا آیا, اور جب مدینہ یاد آتا ہے تبھی بیٹھ کے رو لیتا ہے. مگر بتاؤ وہ حسین کیسا مدینہ چھوڑا ہوگا, کیسے میرے حسین نے مدینہ چھوڑا ہوگا, جس نے بچپن میں آنکھیں وہی کھولی ہیں, جو کبھی اپنے نانا کے کاندھوں پر بیٹھا ہے, کبھی نانا کی زبان چوس رہا ہے, کبھی نانا کے کاندھوں پر بیٹھا ہے. کون حسن حسین؟ کوئی سمجھے گا حسن حسین کو؟ حضرت عمر فاروق اعظم امام حسن امام حسین کو دیکھنے روز آتے ہیں حضور کے وصال کے بعد. مولا علی نے کہا پہلے تو نہیں آتے تھے حضور کے زمانے میں, اے عمر اب اتنا میرے بچوں کو کیوں دیکھنے آتے ہیں؟ عمر رو کے بولے تیرے بچوں کی چہرہ علی بالکل میرے نبی کی طرح ہے, ان کو دیکھ لیتا ہوں تو بالکل نبی یاد آ جاتے ہیں, نبی کی تشنگی کم ہو جاتی ہے. میرے بریلی کا امام بولا معدوم نہ تھا شاہ ثقلین, اس نور کی جلوہ گاہ تھی ذات حسنین, اور تمثیل نے اس نور کے دو حصے کر دیے, آدھے سے بنے حسن آدھے سے حسین. حسین نے مدینہ چھوڑ دیا, کیسے دل سے مدینہ چھوڑا؟ مکے آگے, مکے میں خطوط آئے, مکے کو بھی چھوڑ دیا. مکے سے آپ جو ہے وہ کوفے کی طرف جا رہے تھے, ایک شہر بیچ میں ملا, اس نے کہا حسین نہ جاؤ, تمہارا بھائی مسلم بن عقیل ہم نے دیکھا ہے, اس کو قتل کر دیا گیا, اس کو دھوکہ دے دیا گیا, کوفیوں نے دھوکہ دے دیا. امام نے فرمایا میرے بھائی کا تم نے کہاں دیکھا؟ کہ ہم نے اس کو دیکھا کہ وہ کوفے کے چوراہے پہ لٹکا ہوا ہے, آپ کا بھائی. امام نے فرمایا اللہ تیرا شکر ہے کہ میرا بھائی جھکا نہیں مگر لٹک گیا. اللہ اکبر. فرمایا جھکے ہوئے تو نہیں دیکھا نا. توجہ کرنا, تھوڑی دیر کی گفتگو رہ گئی ہے میری, دھیان سے سننا, اور اگر آپ نے دھیان دیا تو کربلا پہنچ جاؤ گے. چونکہ میرے عشق مجھ کو لے چل تو ہی جانے میں مدینہ, کرم یہ مجھ پہ کیا ہے میرے تصور نے کہ آج کھینچ دی تصویریں یار آنکھوں میں. یہ کربلا امام گئے, موہن داس کرم چند گاندھی ہندوستان کے راشٹرپتا, اور ان کا فوٹو اس پہ آتا ہے کائے پہ نوٹ پر. ان سے کسی نے پوچھا یہ آپ کا یہ سوتی کپڑا ہے, یہ آپ کی دھوتی ہے, یہ آپ کے کپڑے ہیں, اور یہ آپ کے پاس چرخا ہے, کیا اس سے برٹش امپائر سے لڑیں گے؟ آپ کا دماغ ٹھیک ہے؟ دماغ تو ٹھیک ہے, اتنی بڑی طاقت سے لڑیں گے؟ کہ میری ہمت نہیں ہوتی تھی. گاندھی بولے کہ پھر, مگر بولے جب میں نے کربلا کو پڑھا اور جب 72 شہداء کو پڑھا تو میری ہمت ہو گئی. میں نے دیکھ لیا کہ 72 کو مٹانے کے لیے 22,000 آرمی آئی تھی, مگر کربلا کے میدان گواہی دے رہا ہے کہ 22,000 کا نام و نشان مٹ گیا, مگر 72 کے خیمے آج بھی کربلا کے میدان میں لگے ہوئے ہیں. 72 کے خیمے اب بھی کربلا کے میدان میں, بولو بولو, کربلا کے میدان میں, کربلا کے میدان میں لگے ہوئے ہیں. امام میرا کربلا گیا ہے, امام کہتا ہے میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا, اور پھر تقریر کرتے ہیں مجھے پہچانتے نہیں, میں حسین ابن علی ہوں, مجھے پہچانو, میں نانا کے کاندھے پر بیٹھا تھا. جب کاندھے پر بیٹھا تھا تو حضرت عمر نے کہا تھا کتنا اچھی سواری ہے حسین تیری, تو میرے نانا نے کہا تھا عمر تو نے سواری تو دیکھ لی مگر سوار بھی تو دیکھ کتنا اچھا ہے. میں وہی حسین ہوں, آج میں یہاں پہ کھڑا ہوں. امام آ گئے, توجہ کرنا تھوڑی دیر, نوجوانوں آپ کی بہت خاص توجہ چاہتا ہوں, اللہ کرے تو یہ مجمع اور یہ محفل میں جہاں چاہتا ہوں وہاں پہنچ جائے. حسین ابن علی ہیں. اب آپ نے فرمایا جنگ میں نہیں کرتا, مجھے جانے دو, اب میں کسی اور ملک میں چلا جاؤں گا. روایتوں میں لکھا ہے, پوچھا کہاں, تو آپ نے فرمایا میں ہندوستان چلا جاؤں گا. اللہ. مگر ان کو کیا کرنا تھا, بیعت لینی تھی. بیعت کا مطلب ہے بک جانا. کیا مطلب؟ بیعت کا مطلب بک جانا. تو یا تو کسی کی نیکی کو دیکھ کے بک جاؤ, ورنہ امام حسین کہتے ہیں دنیا میں کوئی خزانہ ایسا نہیں بنا جو حضور کی اولاد کو خرید سکے. اللہ. آپ نے فرمایا میرے جیسا یزید کی بیعت. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, جنگ شروع. جنگ. اب جب تلواروں کی آواز آ رہی تھی, ایک عورت گزر کے جا رہی تھی. میری بہنیں سن لیں, میری بیٹیاں, یہ جو آج اپنے بچوں کو کبھی نماز کے لیے نہیں کہتی, کبھی نماز کے لیے نہیں کہتی, سنیں, عورت جا رہی تھی اپنے بیٹے کی شادی کی تیاری کرنے. اب جب جا رہی تھی نا عورت,
اور جب وہ عورت جا رہی تھی تو آواز آئی تو اس عورت نے کہا دیکھ کیا میرے بیٹے کیسی آوازیں آ رہی ہیں, تلوار کس کی جنگ ہو رہی ہے, دیکھ تلواریں ٹکرانی آپس میں. وہ بچہ آ کے رونے لگا, اماں میرا دل بڑا دکھا ہے. کیا ہوا؟ کہ میں نے وہاں کربلا میں ایک اتنا خوبصورت انسان دیکھا, میری آنکھوں نے اتنا اچھا نہیں انسان نہیں, نہ اس کی آنکھوں کی طرح آنکھیں تھی, نہ اس کے لہجے کی طرح. کہا اچھا. میں نے پوچھا کون ہے؟ کہا یہ حسین ابن علی ہے, ان پر بڑا ظلم ہو رہا ہے. تو کہتا ہے میری ماں, میرا دل پھٹ گیا. ماں رو کے بولی میرے لال, فاطمہ کا گھر لٹ رہا ہو اور میں اپنے بیٹے کا گھر بساؤں, میرا دل گوارا نہیں کرتا. میں نے آج تک تجھ سے کبھی تجھ سے میں نے اپنے دودھ کا بدلہ نہیں مانگا, آج مانگتی ہوں. ایسا کر تو میرے بیٹے حسین پہ قربان ہو جا. بیٹا بولا امی اگر تو نہ بھی کہتی میں پھر بھی حسین پہ قربان ہونے کا ارادہ رکھتا تھا. جوان بیٹا گیا, میں ماں پہنچی, امام نے فرمایا تیرے بڑھاپے کا سہارا لے جا. کہنے لگی مجھے بڑھاپے کا نہیں, قیامت کا سہارا چاہیے حسین, مجھے قیامت کا سہارا چاہیے, بڑھاپا تو میرا گزر جائے گا. امام نے فرمایا ٹھیک ہے. اب جب اس کا بیٹا چلا تو امام کی طرف اس کی ماں آنکھوں سے آنسو لا کے بولی حسین میرے بیٹے کو جب نوازو تو اس کی ماں کو بھی نواز رہا قیامت کے دن. میرے امام نے فرمایا ٹھیک ہے. جب بیٹا گیا جوان تو بوڑھی نے ایسے کر کے اپنی جھولی پھیلائی, اے اللہ میرے بیٹے کی شہادت قبول کر لے, میرے لال کی اے اللہ قبول کر لے. ادھر جب اس کی دعا پوری نہیں ہوئی ہے, یہ گردن کٹی اس کی اور آ کر کے گر گئی جھولی میں. ماں نے اس کے بال پکڑے اور اٹھا کر کے سر کو پھینکا یزیدیوں میں اور کہا جو چیز ہم اللہ کی راہ میں دے دیتے ہیں واپس نہیں واپس نہیں لیتے. اب امام کے حضرت علی, میں مختصر کر رہا ہوں, شارٹ میں کربلا بیان کر رہا ہوں, آخر میں حضرت قاسم گئے. قاسم کون ہے؟ امام حسن کے بیٹے. جب وہ گئے تو ایک ہاتھ میں تلوار ہے اور کرتا ہے, صرف کوئی جنگی سامان نہیں ہے, کوئی خود نہیں پہنے ہوا ہے, کوئی پروٹیکشن کا سامان نہیں ہے, ایسے ہی جا رہے ہیں. مگر شیر کا پوتا تھا, جا کے بولے ہے کوئی جو میرے مقابلہ کرے؟ ارے 22,000 سے جو بھوکا پیاسا مقابلہ طلب کرے علی کا ہی تو پوتا ہو سکتا ہے. ارزق نام کے پہلوان نے کہا, شمر نے کہا ارزق